الرحمن الرحیم بیاک ٹرکین ددیداد ما مالے رار سیارے دار دیجاروٹ انصار مدنیس ونے ان بیاک یوپینن چاکورس جوگا سلام تھینن بے دنیا تی مختلف دشور کئی شخصیاتی ہن کیس مختلف شعبوج کم تھی گن کیسے وجہ جس انسان و تربیت تھینن تو اسی کوشش اے بین کی بس ای شخصیاتی سو مشوٹ رینو ای خوبصورت لہجور اینو اسپا مورے سٹ اٹھجروک تاکہ چھوس گتوم گوٹر اے مشتار سمٹات اے مشتار جلو کی کوشش تھات تو اش بیا کے سوس پاشنت مساج ایک ادے شخصیتک بہن کیسے ہی سماجی رویئی بہتر تھوکٹ نسی بدی اہم رول ہن بدی اہم کردار ہن تو وا یار تھے مس صحیح طرف جو توم طرف جو ہی گٹو مارگینی جوگا سلام تھموس اور ساتھ ہی ان دکش بھی ہموس کہ نس کے موریت ہے انی موری چھوس انشاءاللہ عمل تھن. آغا صاحب سب سے پہلے ہم آپ کو بیاک میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اس بیاک میں ظاہر ہے وہ باتیں جو آپ نے محسوس کی ہیں وہ ہمارے ناظرین تک آپ اپنے لہجے میں اپنی خوبصورت باتوں میں پہنچائیں گے. تو آغا صاحب عموماً ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو رشتے ہیں وہ دن بدن وہ رشتے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، ان کے اندر جو مضبوطی ہے جو گرفت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا مناسب سمجھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میں پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے اپنی کچھ معروضات جو ہیں آپ کی خدمت میں آپ کے توسط سے دیگر جو سامعین ان تک پہنچا سکوں. آپ کا جو سوال ہے کہ انسانی زندگی کے سماجی رویوں کے اندر جو اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے لیے ہمیں پیچھے مڑ کے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت انسان کے جو رویہ ہے انسانی زندگی کا پریکٹیکل بیہیویئر جو ہے وہ بنتا کیسے ہے. صحیح. یہ ایک بنیادی سوال ہے کیونکہ وحدت عملی کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے وحدت فکری کو وجود میں لایا جائے. صحیح. آپ نے جو اس میں اشارہ کیا کہ معاشرے کے اندر دور حاضر میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، بالکل، اور اس کے نتیجے میں وہ جو سماجی نظام ہے اولاد اور ماں باپ کا تعلق، پڑوسی کا تعلق، بزرگ اور خرد کا تعلق جو ہے اس کے اندر جو یعنی دراڑ پیدا ہو گئی ہے یا اس میں یعنی خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر جو دو چیزیں ہیں جو رشتوں کو آپس میں جوڑتی ہیں، ایک اعتماد اور دوسرا محبت. ان دونوں چیزوں کے لیے جو زہر قاتل چیز ہے وہ ہے یعنی انسان کا دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جانا. صحیح. اگر انسان جو ہے وہ بحیثیت انسان کے اپنا فکری الہام جو ہے ایک جگہ سے لے، اور وہ نظریہ جو ہے وہ یہ ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ شناخت انسان کی ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں چونکہ انسان جو ہے وہ از نظر قرآن ایک مفاد پرست وجود ہے، وہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے. جب اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی، کسی رنگ سے ہے، کسی نسل سے ہے، کسی زبان سے ہے، ماضی کا ہے، حال کا ہے، مستقبل کا ہے، جب اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ الحمدللہ رب العالمین ہر امکانی کمال، ہر امکانی مفاد اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے اور اس مفاد کو حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ کار ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے تو اس مفاد تک پہنچ سکتا ہے. تو وہاں سے یہ پریکٹیکل بیہیویئر وجود میں آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو ڈفرینس آف بیہیویئرز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ اصل میں بنیادی طور پہ اس کے پیچھے ایک فکری ماڈیولز انسانی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں شناخت. انسان کی مفاد کی شناخت کیا ہے؟ دو طرح کی شناختیں ہیں، ایک دنیا کا مفاد ہے، ایک آخرت کا مفاد ہے. ایک دنیا کا نقصان ہے، ایک آخرت کا نقصان ہے. اگر ایک انسان کی شناخت یہ ہے کہ آخرت کا مفاد اصل ہے اور آخرت کا نقصان اصل ہے تو پھر اس کی فطرت جو ہے
اس سے تقاضا کرتی ہے کہ ان راہوں کو اختیار کرے جس پہ چل کے وہ آخرت کے مفاد کو حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کے نقصان سے بچ سکتا ہے۔ یہ جو ہمیں کربلا میں یہ بیہیویئرز دکھائی دیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ حر ہے، اس کے پاس ادھر دنیا موجود ہے، زہیر ابن کین ہے، دنیا موجود ہے، اس کے پاس کمال ہے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو تو یہ بیہیویئر کہاں سے وجود میں ہے کہ ایک انسان دنیا کا ظاہری مفاد کو چھوڑ کے اور سب کچھ، اور ظاہری طور پہ اسے دنیا کا نقصان ہے، موت ہے، اسے دکھائی دے رہی ہے، اور وہ اس کو چھوڑ کے ادھر آ جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں ایک شخص ہے، عمر ابن سعد ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے مفاد کی بات نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے اس کی مفاد کی شناخت کیا ہے کہ رئیس شہر کی حکومت ہے۔ تو پس یہاں سے بیہیویئرز بدلتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ بنیادی فرق ہے جس کے نتیجے میں باقی وہ جو یہ چیزیں ہیں جن کو علاقائی سماجیات کہا جاتا ہے، ثقافت کہا جاتا ہے، گلگت ہے، بلتستان ہے، پنجاب ہے، پھر اس کے اندر آگے یعنی نیشنلزم آ جاتا ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن یہ پرائمری رول پلے نہیں کرتی۔ اصل چیز ہے کہ انسان کی شناخت اس چیز کے بارے میں کہ دنیا کا مفاد اصل ہے یا آخرت کا۔ ہم چونکہ سورہ الحمد کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ الحمدللہ رب، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن ہم اس کے اندر جو ایمبیڈڈ پوشیدہ میسیج ہے اس کو اس میں سے ایکسٹریکٹ نہیں کرتے، باہر نہیں نکالتے۔ اگر وہ چیز ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، عجمی، سب کا بیہیویئر ایک ہو جائے گا، ایاک نعبد۔ اور جب وہ ایاک نعبد کی طرف آئیں گے تو پھر وہاں سے سچائی کا تقاضا ہے کہ یہ کرو۔ سچائی جو ہے وہ معاشرے میں اعتماد دیتی ہے۔ وہ ایاک نعبد تقاضا کرتا ہے سیکریفائس کرو، سیکریفائس جو محبت کو جنم دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے جو جوائنٹنگ بانڈز ہیں، جوڑنے والے جو چیزیں، وہ یہ دو چیزیں اصل میں اعتماد اور محبت، اور سچائی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تاکہ معاشرے کے اندر اعتماد بحال ہو۔ آغا صاحب، یہ تو بہت زبردست آپ نے ظاہر ہے ان رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے دو آپ نے پیرائے سامنے لے آئے۔ تو اب ظاہر ہے آج کے دور میں ہم جی رہے ہیں، تو ہم سماج سے جڑنے کے لیے جو وسیلے ہیں، جو ذرائع ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا کے حوالے سے ظاہر ہے نئی نسل جو ہے اس سے اویئر ہے، اور جو بزرگ ہیں اس سے نابلد ہیں، تو ایک گیپ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی طاقت کو آپ اپنے انداز میں کس طرح لے کے آپ چل رہے ہیں، یا اس طاقت کو نئی نسل تک کیسے ہم لے کے چلیں، اس حوالے سے آپ بات کریں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ اس کو یعنی بیان کرنے کے لیے یا اس کا یعنی صحیح طور پہ سمجھانے کے لیے کچھ دو تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ سوشل میڈیا میرے ناقص نظر میں، نقطہ نظر کے مطابق لطف الہی ہے۔ صحیح۔ یہ اصل میں قرآن کریم کی بعض یعنی ارشادات ہیں جن کو کہ ہر زمانے کے اندر انسان کو چاہیے کہ اس کو اپنے زمانے کے مطابق اس کی تشریحات کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا اس کی زبان میں اس کو بھیجا، یعنی ان کی زبان میں وہ گفتگو کرتا تھا۔ آج ایک یہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہوئی ہے، اس کے اندر دور حاضر کی باقی سب چیزیں پیچھے چلے گئیں، دور حاضر کی زبان سوشل میڈیا اصل میں۔ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب بڑی سکرین غائب ہو رہی ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر وہ تمام چیزیں سمٹ کے آ رہی ہیں۔ بے شک۔ تو آج کل یہ اصل میں جو بنیادی طور پہ زبان ہے جس کے اندر آپ نسل آدم کو ایڈریس کر سکتے ہیں، آنے والی نسلوں کو، تاکہ آپ آؤٹ آف سٹیپ نہ ہو جائیں، وہ چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زبان ہے۔ اس میں مزید تائید کے لیے رہبر معظم کا یعنی ایک قول ضرور نقل کروں گا۔ وہ فرما رہے تھے کہ اگر مجھ پر ولایت کی ذمہ داریاں نہ ہوتیں تو میں دین اسلام کی ترویج کے لیے سوشل میڈیا کے راستے پہ کام کرتا، اس کو وسیلہ بنا کے کام کرتا۔ تیسری چیز پھر قرآن کریم سے ہم لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک چیز ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اب صرف پہلے کتاب تھی ہمارے پاس، صرف ایک یہ تحریر کی شکل میں، اس کے اپنے فوائد ابھی تک برقرار ہیں،
لیکن اب وہ لوگ جو ہیں جو یعنی زمانہ گردش کی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ کتاب بینی کی طرف ان کی توجہات اتنی زیادہ نہیں ہیں، اگرچہ کہ ابھی بھی یورپ اور امریکہ میں لوگ ہیں لیکن ایک گلوبل لیول پہ اگر ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو لوگ وہ اس کتاب بینی کی طرف کمپیریٹیولی کم ہیں، اور اب وہ چیز جو ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں، جہاں پر انہیں ڈفرینٹ میسیجز جو ہیں وہ چلتی پھرتی تصویری شکل میں دیکھ، کیونکہ انسان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ فکر ہر ایک کے پاس ہے، رب ارنی کیف تحیی الموت، موت کو حیات میں تبدیل کرنا جو ہے یہ تو اللہ کا نظام تو ہے، لیکن ابراہیم نے کہا کہ میرے مالک، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اولم تؤمن، تو ایمان نہیں لایا کہ میں ایسا صاحب قدرت پروردگار ہوں؟ کہا کہ بلا، کالا بلا، انہوں نے کہا ولیکن لیطمئن قلبی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان جو کہ ایمان بالغیب کہا جاتا ہے اس کی گریوٹی کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ ایمان جو ایک چیز کو دیکھ کے انسان ایمان لاتا ہے اس کو اپنے سامنے، وہ کچھ اور چیز ہے کے لیے۔ اور جو میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ دور حاضر میں جو حضرت نے فرمایا نا غلط صحبت سے بچو، سوشل میڈیا کے اندر سمارٹ فون سب سے اچھا دوست ہے اور یہی سب سے خطرناک دشمن بھی ہے جی، اگر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے ہاتھ میں چلا گیا، آپ چاہیں تو اس کو بہترین دوست بنا لیں یا آپ کو اللہ کا ولی بھی بنا سکتا ہے، اور آپ چاہیں تو اس کے ذریعے بڑے بڑے شیطان انسان سے پناہ مانگنا شروع کر دیں گے۔ صاحب بہت زبردست، ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا انسان کے اختیار میں ہے، جتنا وہ تربیت یافتہ ہوگا اسی حساب سے لوگوں کو، یعنی انسانوں کی بہتری کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کام سامنے لے آئے گا۔ اچھا آغا صاحب، عموماً دیکھنے والے ظاہر ہے ان کے طرح طرح کے سوالات ہیں، تو ایک پیغام کی شکل میں سوشل میڈیا کو استعمال کس انداز میں کرنا چاہیے اور اس کو انسانوں کی بہتری کے لیے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ سوال جو ہے یہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ہے۔ اس میں جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ نئی نسل کے لیے پیغام، تو وہ پیغام میں کربلا سے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یا امیر المومنین کے ارشادات سے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دین سمجھنا چاہتا ہے تو امیر المومنین کا ایک فرمان کہ اول الدین معرفت ہو، یہ کہ جو بھی شخص اللہ کا دین سمجھنا چاہتا ہے فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ علی بن ابی طالب ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ بغیر اللہ کی معرفت کے انسان نہ اللہ کے دین کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اللہ کے دین پر عمل کر سکتا ہے۔ بس یہ حضرت کا پیغام ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سارے جھگڑے جو ہیں اس وقت روئے زمین پہ، اگر ایک جملے میں کوئی شخص پوچھے کہ یہ سیاسی، سماجی، اقتصادی، فرہنگی، فرد سے لے کے ایک خاندان، گھر سے لے کے خاندان، قبیلہ، شہر، ملک، روئے زمین، ایک جملہ ہے کہ اس دور حاضر میں کا جو انسان ہے اس کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ کٹ گیا ہوا ہے۔ جب تک وہ رابطہ بحال نہیں ہوگا اس وقت تک معاشروں کے اندر فساد ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا پیغام ہے۔ آغا صاحب میں بہت مشکور ہوں، آپ نے وقت دیا اور وہ دقیق مسائل، عموماً انسان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں، تو آپ نے ان کو سلجھایا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، سس کنڈیگت سس پشیگت اسی کے مہمان شخصیت اسی انس کے انداز کچ اسی معاشرہ مجا اسی گوٹور اسی خاندانور کے بیماریاں ہن، اخلاقی بیماری ہے، روحانی بیماری ہن، اے دور تھو کے کار تھے کھے اسپا چگا ایک سو مشو پیش تھی مس گا سو جو اندک شبیموس سوس انی بیماری دور تھو کے کار تھے وقت دات توم ای رشتے کہ داد شکلر، ددی شکلر، مالی شکلر، مئی شکلر، سئی شکلر، دیجی شکلر، رارو شکلر، چاچاو شکلر، یعنی ای پورے رشتے اگر سس کچی اٹیگت تو خود بخود بود بیماری ہے کہ معاشرہ مجا اسی روزانہ نکھانن پلیجنن اے بیماری ہے، اسے گوٹو جو، اسے محلو جو، اسے ادارو جو، اسے خاندانو جو اے بیماری دور بین۔ میں مقصد کا نہیں کہ بیاں کر ایک قسم علمی ادبی شخصیات سو مشوٹم کیس اسے انی روحانی بیماری دور تھو کے نس چماٹتے انی موری گنی
آغا افتخار الدین مرزا صاحب بیا کے جو اجازت لکھم اس نائی دی شکر نے مشتو اوشک گنی سے خدمتر حاضر بم آیاک بوسن تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا حافظ.